إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں قرار دی ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہوں تو ان دو چیزوں کی بنیاد پر ایک آدمی دنیا میں بھی ایک اعلیٰ اور عمدہ زندگی کا حقدار بنتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے بہترین جزا کا حقدار بنتا ہے۔ دنیا میں عمدہ زندگی ملنا اور آخرت میں جنت اور کامیابی اور اللہ کی رضا کا ملنا، اللہ رب العالمین نے دو چیزوں پر اس چیز کا مدار رکھا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایمان ہو، ایسا ایمان جو تمام خرافات سے، برائیوں سے پاک ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں نفاق کا شائبہ نہ ہو، ایسا ایمان جو تمام گندگیوں سے پاک ہو۔ اور دوسرے، ایمان کے ساتھ ساتھ زندگی میں وہ اعمال ہوں جو اللہ کے نزدیک صالح اعمال کہلانے کے لائق ہیں۔ ایسے اعمال جو ریا سے پاک ہوں، ایسے اعمال جو خواہشات اور منمانی سے پاک ہوں، ایسے اعمال جو بدعات اور خرافات سے پاک ہوں، وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی تعلیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے مطابق ہوں۔ ان دو شرائط کو اگر آدمی پورا کرتا ہے تو ایسا آدمی دنیا میں بھی اعلیٰ زندگی پانے کا حقدار ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جنت میں بسائے جانے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے انسان کو ہم دنیا میں ایک پاک زندگی، عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے اعمال کے مطابق، بہترین اعمال کے مطابق ان کو جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل، ان دو چیزوں کی بنیاد پر دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایسی زندگی جس میں ایک انسان شرح صدر کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کے دل میں تمام مصائب، پریشانیوں کے باوجود سکون ہو اور اللہ پر اطمینان ہو، دین پر اطمینان ہو، اللہ پر توکل ہو، اور اس کے دل میں ساری مصیبتوں اور پریشانیوں اور دنیا کی فتن کے باوجود سکون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کے لیے خود ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل پر دنیا میں اعلیٰ زندگی، پاکیزہ زندگی، اور اسی طرح سے آخرت میں بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دنیا میں ایمان کے بغیر جیتا ہے اور جو چاہے وہ نیک عمل کرتا ہے، آخرت کی زندگی میں اگر وہ جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں پر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو ایمان کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو اعمال کو دیتے ہیں، عقیدے کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں جتنا عبادات اور اخلاقیات اور لوگوں سے سلوک کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب ان کے سامنے عقیدے اور توحید کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو بہت ہی علمی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، جب اعمال کا معاملہ آتا ہے تو بعض اوقات ان کی زندگی میں نمازیں ملیں گی، ان کی زندگی میں لوگوں کو صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، اور اسی طرح سے گھر والوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس کا احساس بہت پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس
حق کے ادا کرنے کا احساس اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جاب پہ پابندی سے جاتے ہیں لیکن اللہ کے آگے عبادات کے اعتبار سے سستی کرنے والے بنتے ہیں۔ وہ مخلوق کے حق کو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے اعتبار سے بہت ہی عقل مند دکھائی دیتے ہیں، پابند دکھائی دیتے ہیں، لیکن واقعی اللہ رب العالمین کے حق کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کے لیے عقیدہ اتنا ہی بلکہ زیادہ ضروری ہے جتنا عمل ضروری ہے۔ عمل کی اور عقیدے کی نسبت اگر دیکھی جائے تو بدن کے مقابلے میں آدمی کے سر کی جو نسبت ہے، پورے بدن میں جو سر کا مقام ہے وہ عقیدے کا مقام